کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھام رہا ہے، وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ غزیہ بالحرام، اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سفر کیا، جنگل پہاڑ کاٹے، سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا، ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا، مہینوں کی مسافتیں طے کر کے گیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سین حرم میں مطاف میں کھڑا ہے، لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے، اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانا یا بانا حرام کا ہے، اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے، اس نے پیا حرام کا ہے، اس نے کھایا حرام کا ہے، تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقل حلال ہے، اس کے بعد پہ صدق مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، روحانیات تو دور کی بات ہے، اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کو ہم نہیں سونگھ پاتے لیکن فرشتے سونگھ لیتے ہیں، چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہے، اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے، یہ چیز مجھے نہیں چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا، اور ان کی حس ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ امکانات سے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان، کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے، انسانی کمزوری ہے، کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے۔ پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے، جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے، اس کو یہ خیال آتا ہے، پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کر لوں۔ تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ، یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے۔ لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ 2 ٹوک کہا، نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، وہ سچ بولنے والا ہوگا۔ تو عقل حلال اور صدق مقال۔